قرآن مجید کا سورہ نمبر 34 سورہ سبا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ ضرور آئے گی۔ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی جو عالم الغیب ہے، جس سے آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ خدا ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں انہیں جھٹلا کر ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں جو کچھ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ غالب اور لائق ستائش خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو تم اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا یہ اللہ پر جھوٹا بہتان مانتا ہے یا اسے جنون ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عذاب اور دور دراز کی گمراہی، سخت گمراہی میں مبتلا ہے۔ کیا انہوں نے اسے نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے ہے، ان کو محیط ہے، یعنی آسمان و زمین؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دے۔ بے شک اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑی فضیلت عطا کی تھی، اور پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور ان سے کہا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھو، اور اے آل داؤد تم سب نیک عمل کرو، کیونکہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جس کا صبح کا سفر 1 مہینے کی راہ تک تھا اور شام کا 1 مہینے کی راہ تک، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا۔ اور جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو ان سلیمان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان جنوں میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ وہ ان کے لیے وہ کچھ کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، جیسے محرابیں، مقدس اونچی عمارتیں اور مجسمے، اور بڑے بڑے پیالے جیسے حوض اور گڑی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو میرا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہے۔ اور جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا اور وہ فوت ہو گئے تو ان کی موت کا پتہ ان جنات کو نہیں دیا، مگر اس دیمک نے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ تو جب عصا کھوکھلا ہو گیا اور آپ زمین پر گرے تو جنات پر اصلی حالت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنے عرصے تک اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قبیلہ سبا والوں کے لیے ان کی آبادی میں قدرت خدا کی ایک نشانی موجود تھی، یعنی 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر ہے پاک و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔
بس انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے ان 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا جن کے پھل بد مزہ تھے اور جھاؤ کے کچھ درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ ہم نے انہیں ان کے ناشکرے پن کی پاداش میں سزا دی. اور کیا ہم ایسی سزا ناشکرے انسان کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں؟ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی سر راہ کئی اور نمایاں بستیاں بسا دی اور ہم نے ان میں سفر کی منزلیں ایک اندازے پر مقرر کر دی کہ جب چاہو راتوں میں دنوں میں امن و عافیت سے چلو پھرو. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں ان کی مسافتوں کو دور دراز کر دے. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا سو ہم نے انہیں برباد کر کے افسانہ بنا دیا اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے. بے شک شیطان نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا خیال سچا کر دکھایا چنانچہ انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے اہل ایمان کے ایک گروہ کے. اور شیطان کو ان پر ایسا اقتدار نہیں تھا کہ جس سے وہ بے اختیار ہو جائیں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم معلوم کریں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس سے متعلق شک میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہر چیز پر نگران و نگہبان ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہیے تم ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، پھر دیکھو وہ ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں اور زمین میں اور نہ ہی ان کی ان دونوں کی ملکیت میں کوئی شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے اور نہ اس اللہ کے ہاں کوئی سفارش کسی کو کوئی فائدہ دے گی مگر اس کے حق میں جس کے لیے وہ اجازت دے گا اور جس کو دے گا. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس نے حق کہا ہے اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ پھر فرمائیے کہ اللہ، اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم سے ہمارے جرائم کی بابت باس پوچھ نہیں ہوگی اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے ایک دن ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا حاکم اور بڑا جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے ذرا مجھے تو دکھاؤ وہ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو. اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر یا نہ اس پر جو اس کے آگے ہے یعنی قیامت اور اس کے عذاب پر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ اپنے پروردگار کے حضور سوال و جواب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا. چنانچہ وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے. بڑے لوگ کمزور لوگوں سے جواب میں کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو. اور کمزور لوگ جواب میں بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اس طرح نہیں، بلکہ یہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں قبول حق سے باز رکھا.
جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کا ہمسر شریک ٹھہرائیں، اور یہ لوگ جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ندامت و پشیمانی کو دل میں چھپائیں گے، دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جیسے اعمال کرتے تھے آج ان کا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ جس دین کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور ہمیشہ یہ بھی کہا ہم مال و اولاد میں تم سے بڑے ہوئے ہیں اور ہم کو کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں ہمارا مقرب بارگاہ بنائے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے ہمارا قرب حاصل ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کی 2 گنی جزا ہے، اور وہ بہشت کے اونچے اونچے درجوں میں امن و اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ عطا کرتا ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا، پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہمارا آقا ہے، نہ کہ وہ، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی اکثریت انہی پر ایمان و اعتقاد رکھتی تھی۔ ارشاد قدرت ہوگا آج تم میں سے کوئی نہ کسی دوسرے کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور جب بھی کافروں کے پاس حق آیا تو انہوں نے یہی کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا ہے، اور وہ ان سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو کچھ ساز و سامان اور قوت و طاقت ان کو عطا کیا تھا یہ کفار مکہ تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم 2 اور ایک ہو کر خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر غور و فکر کرو، ضرور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کا کوئی جنون اور دیوانگی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں نے تبلیغ رسالت کے سلسلے میں تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میری اجرت تو بس اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جو کہ بڑا غیب دان ہے حق کو باطل پر ڈالتا مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے، بالکل مٹ گیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے خیال کے مطابق میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وزر و وبال میری جان پر ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کا صبرہ ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ بڑا سننے والا بالکل قریب ہے۔ اور کاش تم دیکھو کہ جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پریشان حال ہوں گے لیکن بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ ہوگا اور وہ قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے،
اور اب وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، مگر اتنی دور دراز جگہ سے اب اس ایمان پر دسترس کہاں؟ حالانکہ اس سے پہلے تو وہ اس ایمان کا انکار کرتے رہے اور بلا تحقیق بہت دور سے اٹکل کے تکے چلاتے رہے۔ سو اب ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کے یہ خواہش مند ہیں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ یقیناً وہ بڑے شبے اور شک میں مبتلا تھے۔